محبت کیا ہے؟ محبت ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے، ایک ہی ڈائریکشن میں دیکھنا. بالکل صحیح. تو جب آپ کی ڈائریکشن اللہ کی طرف ہو جائے نا، پھر اٹھنا بیٹھنا ہر چیز، اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل سے نکال لیتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب آئی تھنک یہ جو سینٹینس ہے نا جو آپ نے بولا تھا کہ اللہ سنبھالے گا، بالکل الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو لیو ایوری تھنگ ٹو اللہ. اور قرآن مجید میں بھی اللہ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ تم مشورہ کرو لیکن اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو اور چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال لے گا. آئی تھنک جب ہمیں یہ بلیف ہو گیا نا کہ کائنات کا نظام چلانے والا اللہ، لوگوں کے دلوں کا کنٹرول اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یہ حدیث میں آتا ہے، ہر چیز ایٹم بھی موو نہیں کر سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر. اللہ الوکیل ہے جس کا مطلب ہے ڈسپوزر آف افیئرز، تمام افیئرز اللہ نے ڈسپوز آف کرنے ہیں. جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے یہ آپ توکل رکھیں، یقین رکھیں کہ وہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، اس کا ایک مقصد ہے. بس آپ نے یہ تلاش کرنا ہے بجائے کہ اس غم کو اپنے سر پہ چڑھانے کے. جیسے آپ نے کہا یو جسٹ ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یار یہ آیا کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ مجھے کیا سکھانا چاہ رہا ہے. بڑے پیارے طریقے سے یہ بات سمجھائی ہے کہ فیصلہ کرو کہ پہلے یہ فیصلہ کرو کہ تمہارا محبوب کدھر ہے. جس کا محبوب اس دنیا میں ہے اس کے لیے موت جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہے. جس کا محبوب پردے کے اس پار ہے اس کے لیے موت بڑی آسان ہے. تو آپ بتائیں کہ اگر تو دنیا کی یہ چیزیں آپ کی جو ہے محبت میں شامل ہیں، قرآن کی ایک آیت ہے کہ جو دنیا کا سامان ہے یہ چند دنوں کا ہے، اس کا مفہوم ہے یعنی کہ آپ جو کچھ بھی اکٹھا کر رہے ہیں یہ سب آپ نے چھوڑ کے جانا. تو ان چیزوں میں اپنے اگر آپ نے دل کو انوالو کر لیا اور دل میں دنیا کی محبت آباد کر لی تو موت پھر بڑی مشکل ہو جائے گی. سر اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کے وہ ساری نعمتیں گن لینا جو اللہ نے آپ کو پہلے ہی دی ہوئی ہیں. رعایت نمبر 1، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. رعایت نمبر 2 کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور رعایت نمبر 3 کہ ہر انسان سے اپنا اپنا حساب ہونا ہے. تو جس غم کے مقام پہ آپ صبر کرتے گئے تو اتنا آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے. ہماری زندگی کا جو کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے. ویسے تو جو کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بالکل صحیح کرتا ہے، لیکن ہماری راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ ہم خود ہوتے ہیں. تو وہ جو کنٹرول ہمارا نکل گیا ہے اور ہم نے اپنی لائف کا کنٹرول دوسرے انسان کو دے دیا ہے نا، یہ چیز میں اتنی کامنلی دیکھ رہا ہوں نا، اور جس کی وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، زندگی میں سکون نہیں ہے، راضی نہیں ہے. جیسے ایک چھوٹی سی اگزامپل کہ اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی فلانا شخص مجھے اچھا نہیں سمجھتا، کوئی قریبی رشتہ دار ہے. تو بھائی آپ کیوں اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنی اچھائی کیوں اس کے منہ سے سننا چاہتے ہیں؟ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا یہ عذاب ہے، اور اب کسی دوسرے کے منہ سے اپنی تعریف سننا یہ جو ہے بیماری ہے.